अस्सलाम वालेकुम। नॉवल क्रिएशन के प्लेटफॉर्म पर मेरे लिसनर्स एंड रीडर्स आप सब कैसे हैं? मैं अल्लाह ताला के यहाँ पूरी उम्मीद हूँ कि आप लोग अपनी फैमिलीज़ के साथ दुनिया के जिस कोने में जहाँ कहीं भी आबाद होंगे, आप लोग खुश होंगे, शाद होंगे, आबाद होंगे। अल्लाह पाक आप सबके लिए आसानियाँ पैदा करे। आप ना सिर्फ अपना बल्कि अपनी फैमिलीज़ का भरपूर ख्याल रख रहे होंगे। इस वक्त आप सब नॉवल क्रिएशन के प्लेटफॉर्म पर सुन रहे हैं जन्नत के पत्ते, नमरा अहमद का लिखा हुआ एक खूबसूरत नावल, जहान सिकंदर और हया सुलेमान की कहानी। आइए शुरू करते हैं। भाभी, ये मेरा और उसका मसला है जिसे हम हैंडल कर लेंगे। मैं नेक्स्ट वीक तुर्की जा रही हूँ ना, बात कर लूँगी उससे। पूरे ख़ानदान को इस बात की इतनी फ़िक्र क्यों है? मुझे तो ये बात समझ नहीं आ रही। बात करने के साथ साथ उसकी उंगलियां एड़ी का मसाज बदस्तूर कर रही थीं। मगर हया, तुम ये भी देखो कि कज़न से पर्दा कौन करता है? मेरी एक फ्रेंड का ताल्लुक बहुत सख्त किस्म की पठान फैमिली से है, मगर उनके यहाँ भी कज़न से चेहरे का पर्दा नहीं किया जाता। ठीक है, वो सब इस्लाम का हिस्सा है, मगर अब इस सब को दकियानूसी समझा जाता है। ज़माना बहुत आगे बढ़ गया है। उसने बहुत दुख से सोनिया को देखा। अगर मेरे और आपके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज हमारे सामने होते, तो क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में भी आप यही बात कह सकती? सोनिया एकदम बिल्कुल चुप हो गई। बताइए ना भाभी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आपसे पूछा जाता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए असूलों को सपोर्ट करती या अपने सास ससुर को? सोनिया ने लब खोले, मगर कुछ कह नहीं सकी। उसके पास सारे अल्फाज ख़त्म हो गए थे। हया ने डब्बी से ज़रा सी मज़ीद वैसलीन निकाली और दूसरी एड़ी पे धीरे धीरे रगड़ते हुए बोली, क्या आप जानती हैं कि दावर भाई पहले मुझसे शादी करना चाहते थे? सोनिया की आंखें हैरत से ज़रा सी खोली। धीरे से उसने नफ़ी में सर हिलाया। बिल्कुल ऐसे जैसे फ़र्रुख कुछ अरसा पहले तक मुझसे शादी के लिए ताई अम्मा को तंग करता रहा है, वैसे ही दावर भाई ने भी बहुत इस्रार किया था। ये बात मैंने ताई के मुंह से आपकी शादी से 2 रोज़ कबल सुनी थी। जानती हैं दावर भाई ऐसा क्यों चाहते थे? वो कुछ नहीं बोली। वो बस बिना पलक झपके शौक के आलम में उसे देख रही थी। क्योंकि मैं हमेशा बहुत तैयार रहा करती थी, अब भी रहती हूँ। मेरे कपड़े, जूते, बाल, नाखून, मैं हर चीज़ में आज भी उतनी ही तराश खराश कर रखती हूँ जितना पहले रखती थी। फ़र्क बस इतना है कि अब मैं बाहर निकलते हुए खुद को ढक लेती हूँ। जानती हैं इससे क्या होता है? बस इतना कि दूसरी औरतों के शौहर मेरी तरफ मतवज्जो नहीं होते और यूं अपनी बीवी से नाखुश होने की कोई वजह नहीं रहती उनके पास। एड़ी में सारी चिकनाई जज़ब हो चुकी थी। वो अब भी पहले की तरह खुरदरी थी, मगर वो जानती थी कि ये चिकनाई एकदम से असर नहीं करती। आहिस्ता आहिस्ता वो खुरदरेपन को नरम करेगी और यूं फटी हुई जिल्द वैसी हो जाएगी जैसा कि उसे होना चाहिए। क्या आप अब भी मुझे गलत समझती हैं? टिशू से हाथ पोंछते हुए उस बहुत इत्मीनान से देखा। वो जो बिल्कुल गुमसुम सी बैठी थी, कुछ कहे बिना उठ खड़ी हुई। हया ने दूर तक सोनिया को जाते देखा और फिर अपनी फटी एड़ियों को। आहिस्ता आहिस्ता ये नरम पड़ जाएंगी। वो जानती थी कुछ चीज़ें काफ़ी वक्त लिया करती है। उस दिन उससे सिर्फ इतनी गलती हुई कि वो बगैर बताए ज़ारा से मिलने चली आई थी। आज ऑफिस में काम ज़्यादा नहीं था। वैसे भी बाकर साहब को वो अपनी टॉप हायरार्ची को असर नौ तश्कील देकर निगरान बना चुकी थी। अब इसी हफ्ते वापस तुर्की जाकर क्लीनर्स करवानी थी। इन्हीं सोचों में गलता वो उसके घर आई। ज़ारा अंदर कमरे में है, फारीना वगैरह आई हुई हैं, तुम अंदर चली जाओ। ज़ारा की मम्मी उसे दरवाजे पे ही मिल गई। वो कहीं जाने के लिए निकल रही थी। खुश अखलाकी से बताकर वो बाहर निकल गई। वो सर हिलाकर अंदर आ गई। ज़ारा का कमरा कॉरिडोर के आखिरी सिरे पे था। घर में खामोशी थी। कमरे से बातों की आवाज़ें आ रही थी, फारीना और मिशाल की आवाज़ें। उसकी क्लास फेलोज़ और फ्रेंड्स, यकीनन वो अच्छे वक्त पे आई थी, उनसे भी मिल लेगी। यही सोचकर वो चंद कदम आगे आई, मगर इससे पहले कि वो मानूसियत पैदा करने के लिए आवाज़ देती, अध खुले दरवाजे से आती आवाज़ों ने उसे रोक दिया। हया को मत बुलाना प्लीज़। बेजारी से बोलती वो ज़ारा थी। बेइख्तियार वो पीछे हटती दीवार से जा लगी। सांस रोके वो अब उनकी गुफ्तगू सुन रही थी। क्या यार, इकट्ठे हो जाएंगे तो मज़ा आएगा ना? फारीना को ज़रा हैरानी हुई। तुम मुझसे मिली नहीं हो ना?
तुर्की से वापसी पे, इसीलिए कह रही हो, वरना वो इतनी बोर हो गई है कि कोई हद नहीं। तुम्हें पता है उसने बुर्का पहनना शुरू कर दिया है। आई मीन रियल वाला बुर्का। वो रियल पे जोर देकर जैसे बेयकीनी का इजहार कर रही थी। बुर्का? डोंट टेल मी ज़ारा। हाँ, मैंने उसे बोला, तुम तुर्की से आई हो या उम्रे से? ये झूठ था। ज़ारा ने कभी उसे ऐसे नहीं कहा था। वो दम साधे सुनी गई। मैं उसका वो काला तालिबान वाला बुर्का विद स्टैंड नहीं कर सकती। प्लीज उसे कॉल मत करना। उसे देखकर मेरा दम घुटता है। पता नहीं उसका अपना क्या हाल होता होगा। खैर, हया को मैं जितना जानती हूँ उस लिहाज से उसने बुर्का भी डिजाइनर लिया होगा। ब्रांड बुर्का शायद फैशन में कर रही होगी। अब मजीद खड़े होना खुद को जलील करना था। वो बिना चाप पैदा किए वापस पलट गई। बाहर गेट कीपर के करीब वो रुकी थी। ज़ारा को बता देना कि मैं आई थी, मगर जा रही हूँ। वजह पूछे तो कहना कि उन्हें मालूम है। सख्ती से दो टोक अंदाज में कहकर वो बाहर कार की तरफ बढ़ गई। चलो और कहीं दूर ले जाओ, मैं ज़रा दूर जाना चाहती हूँ। पिछली सीट पर बैठते हुए उसने थके थके से अंदाज में ड्राइवर से कहा, जिसने सर हिलाकर कार स्टार्ट कर दी। उसने सर सीट की पुश्त से टिकाकर आंखें मूंद ली। गर्दन के पिछले हिस्से और कंधों पे अजब सा दबाव महसूस होने लगा था, जैसे अब एसाब थकान का शिकार हो रहे हों। वो इंसान ही थी। उसकी कुव्वत बर्दाश्त और असाब की मजबूती की भी एक हद थी। इससे ज़्यादा प्रेशर वो नहीं ले सकती थी। हर दरवाजे से धुतकारे जाना, हर जगह से ठुकराए जाना, हर दोस्त का छूट जाना, क्या मुश्किलात की कोई हद थी? सब्र, सब्र, सब्र। इंसान कितना सब्र करे? एक निकाब ही तो करना शुरू किया था उसने। एकदम से इतने चेहरों से निकाब कैसे उतर गए? ड्राइवर बेमकसद सड़कों पे गाड़ी चलाता रहा। बहुत देर बाद जब उसका सिर दर्द से फटने लगा तो उसने घर चलने का कहा। अब्बा कमरे में थे, आज टेक लगाकर बैठे, ऐनक लगाए अखबार देख रहे थे। उसने दरवाजे की दर्ज से उन्हें देखा। एक थकी थकी सी मुस्कुराहट उसके लबों पे बिखर गई। फिर वो इन्हें बिना तंग किए अपने कमरे में चली आई। ज़ारा की बातों ने इतना डिस्टर्ब किया था कि वो रात का खाना भी नहीं खा सकी। फातिमा ने पूछा। उनका रवैया ज़रा बेहतर था, आखिर माँ थी, मगर उसने भूख ना लगने का बहाना कर दिया और ऊपर छत पे चली आई। कैन का झूला वीरान पड़ा था। वो इस पे आ बैठी तो धीरे से बहुत सी यादें सामने दीवार से लगे अब्बा के गमलों के ऊपर साए बनकर नाचने लगी। आज चांद की रोशनी काफ़ी तेज थी। पौधों के पत्ते चमक रहे थे। उसे सबांजी में झील के किनारे पे छाई चांदनी की तह याद आई, और चांदी के मुजस्समे और इसी जगह बैठा वो शख्स जो खामोशी से उसकी कहानी सुने गया था, मगर अपनी नहीं सुनाई थी। वापस जाकर फ़ोन भी नहीं किया। वो था ही ऐसा। फिर भी वो उससे उम्मीद वाबस्ता कर लेती थी। पागल थी वो। बहुत देर झूले पे बैठी अब्बा के गमलों को देखती रही। अब बीमार पड़े तो मुलाजमों ने भी उनका ख्याल रखना छोड़ दिया था। वो मुंडेर की सामने वाली दीवार के साथ रखे थे। उनके और मुंडेर के दरमियान करीबन 4 गज चौड़ा सहन था। वो छत का पिछला हिस्सा था। टेरेस दूसरी तरफ था। वो अब टेरेस पे नहीं बैठती थी कि वहाँ बेपर्दगी होती थी। सामने घरों में नजर आता था। अल्लाह अल्लाह, फिर पर्दा। उसने बददिली से सर झटका। नहीं, वो अपने पर्दे से तंग नहीं पड़ रही, मगर फिर वो बेजारी क्यों महसूस कर रही है? अपनी सोचों से उकताकर वो एकदम खड़ी हुई और अंदर जाने के लिए दरवाजे की तरफ बढ़ी, मगर फिर रुक गई। गमलों और मुंडेर के दरमियान कुछ था, कुछ चमका था। कौन? वो जरा चौकन्नी होकर पीछे हुई। कोई है वहां। हर तरफ सन्नाटा था, खामोशी, अंधेरा, कुछ भी नहीं था। फिर शायद उसका वहम हो। उसने सर झटक कर फिर से कदम अंदर की जानिब बढ़ाने चाहे, मगर लम्हे भर को फिर से कुछ चमका। कौन? कौन है? वो बिल्कुल साकन खड़ी पलके सुकेड़े इस जगह को देखे गई। उसे डर नहीं लग रहा है। वो बिल्कुल भी खौफजदा नहीं है। उसने खुद को बताने की कोशिश की, मगर फितरी खौफ ने उसे छुआ था। फिर वो कुछ सोचकर आगे बढ़ी। गमलों की कितार के साथ चलती वो आखिरी गमले तक पहुंची, जिसमें लगा मनी प्लांट डंडी की मदद से करीबन
6 फीट ऊंचा खड़ा था। वहां कुछ भी नहीं था, मगर कुछ था। किसी एहसास के तहत वो जरा सी आगे हुई और फिर एकदम रुक गई। खुदाया! वो जैसे करंट खाकर 2 कदम पीछे हटी और फिर बेयकीनी से फटी फटी निगाहों से गर्दन ऊंची करके देखा। ऊंचे मनी प्लांट से लेकर छत की मुंडेर तक एक अनदेखी दीवार सी बनी थी, मकड़ी के जाले की दीवार, जैसे किसी बैडमिंटन कोर्ट में जालीदार नेट लगा होता है। वो 6 फीट ऊंचा और बेहद लंबा सा जाला बेहद खूबसूरत और सहर अंगेज था। उसके ताने बाने बहुत निफासत से बुने थे, गो कि वो बहुत पतला था। फिर भी चांद की रोशनी किसी खास जाविये से पड़ती तो धनक के सातों रंग चमकते। वो इस तखय्युर से देखती उल्टे कदमों पीछे आई। अगले ही पल वो अंदर सीढ़ियों के दहाने पे गुस्से से नूर बानो को पुकार रही थी। जी जी आई। नूर बानो जो किचन में खाने के बर्तन समेट रही थी भागती हुई बाहर आई। जाओ, कोई झाड़ू ले आओ। इतने जाले लगे हैं छत पे, तुम सफाई क्यों नहीं करती ठीक से? पता नहीं इसे किस बात पे ज्यादा गुस्सा चढ़ा था। उसके तेवर देखकर नूर बानो भागती हुई लंबी वाली झाड़ू लिए ऊपर आई। इतना बड़ा जाला वहां बना ही कैसे? जब नूर बानो उसके साथ बाहर छत पर आई तो वो हैरत और अचंभे से जैसे खुद से बोली थी। हया बाजी, देखे ना, यहाँ की सफाई की जिम्मेदारी नसरीन की है। वो रोज छत साफ नहीं करती। मुझे तो लगता है काफी दिन से इधर से गुजरी भी नहीं है। गुजरी होती तो जाला ना बनता। ये मकड़ियां जाले उधर ही बनाती हैं जहां कुछ अरसा कुछ गुजरा ना हो, चाहे बंदा चाहे झाड़ू। जितने उतार लो जाले, पर कुछ रोज बाद बुन लेती हैं। सदा की कामचोर है नसरीन, जरा सा काम नहीं होता। ये जाला देखने में कितना बड़ा था जी, मगर झाड़ू एक दफा मारी और उतर गया। इतनी सी बात थी। नूर बानो झाड़ू हवा में ऊपर नीचे मारती जल्दी जल्दी वजाहतें दे रही थी। हया ने धीरे से इस बात में सर हिलाया। वो दुरुस्त कह रही थी। वहां से काफी दिनों से कोई नहीं गुजरा था। वो भी इधर आती तो झूले पर बैठकर थोड़ी देर बाद अंदर चली जाती। इसीलिए तो जाला बना था, इसीलिए तो जाले बनते हैं। उसके दिल में भी बन गए थे। अब उसे उनको साफ करना था। कैसे? लम्हे भर बाद ही उसके दिल ने उसे जवाब दे दिया था। उसे अब सुबह का इंतजार था। इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी वैसी ही खूबसूरत और पुरसकून थी जैसी वो छोड़कर गई थी। लहलहाता सब्जा, कुशादा सड़कें और कैंपस के सुर्ख ईंटों वाले ब्लॉक्स। कैंपस में रश बहुत कम था। वो बिना कुछ देखे सीधी डॉक्टर इब्राहिम हसन के ऑफिस आई थी। खुशकिस्मती से उसे उनका नंबर मिल गया था और चूंकि वो उनकी एक अच्छी स्टूडेंट थी इसलिए उन्होंने मुलाकात का वक्त तय कर लिया था। अस्सलाम वालेकुम सर। इजाज़त मिलने पे उनके ऑफिस में दाखिल होते हुए वो बोली। वो मोहम्मद मगर पुरवकार से उस्ताद थे। मुस्कुराते हुए उसके लिए उठे और वालेकुम अस्सलाम कहते हुए सामने कुर्सी की तरफ इशारा किया। बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। मैं कुछ परेशान थी, सोचा आपसे डिस्कस कर लूं, शायद कोई हल निकल आए। कुर्सी खींचते हुए उसने वही बात दोहराई जो फोन पे कही थी। अपना स्याह अबाया और निफासत से लिए गए निकाब में वो बहुत थकी थकी लग रही थी। श्योर, आप बताइए, और चाय लेंगी या? नहीं नहीं सर, प्लीज़ कुछ भी नहीं, बस मैं बोलना चाहती हूँ। मुझे एक सामय चाहिए। उन्होंने समझकर सर हिला दिया। वो मुंतजिर थे। हया एक गहरी सांस लेकर टेक लगाकर बैठी, कोहनियाँ कुर्सी की हत्थी पे रखे, हथेलियां मिलाए। वो प्लेटेनियम की अंगूठी उंगली में घुमाते हुए कहने लगी। मैं जानती हूँ कि एक मुसलमान का बेहतरीन साथी कुरान होता है और उसे अपनी तमाम कंसोलेशन, हदायत अल्लाह ताला से लेनी चाहिए। अपना मसला सिर्फ अल्लाह के सामने रखना चाहिए। लेकिन अगर यही काफ़ी होता तो अल्लाह ताला सूरह असर में ये ना फरमाता कि इंसान खसारे में है सिवाय उनके जो ईमान लाए और अच्छे काम किए और एक दूसरे को हक की तलकीन की और एक दूसरे को सब्र की तलकीन की। सर, ये जो बतवासब सब्र होता है ना, ये बंदे को बंदे से ही चाहिए होता है, खसूसन तब जब दिल में मकड़ी के जाले बन जाएं। उन्होंने इस बात में सर हिलाया। कुर्सी पे कदरे आगे होकर बैठे वो बहुत तवज्जो से उसे सुन रहे थे। आप मुझे जानते हैं, आपको मालूम है कि मैं हमेशा से ऐसी नहीं थी। मेरे लिए दीन कभी भी लाइफस्टाइल का हिस्सा नहीं रहा था। फिर भी मैं एक
बुरी लड़की कभी भी नहीं थी। हर इंसान अपनी कहानी खुद सुनाते हुए खुद को मार्जिन दे दिया करता है। शायद मैं भी दे रही हूँ। फिर भी मैं बेशक हिजाब नहीं लेती थी, मगर लड़कों से बात नहीं करती थी। मेरी किसी लड़के से खुफिया दोस्ती नहीं थी। मैं दुकानदार से पैसे पकड़ते हुए भी एहतियात करती थी कि हाथ न छुए। मेरा निकाह बचपन में हुआ था और मैं इतनी वफादार थी कि अगर कभी किसी लड़के से यूं मिली तो इसी निकाह को बचाने के लिए वो कह रही थी, और हर हर लफ्ज़ से तकलीफ अयां थी। दिल में चुभे कांटे इतनी अजियत नहीं देते जितना उनको नोच कर निकालने का अमल अजियत देता है। फिर मैं बाहर चली गई। वहाँ भी दीन मेरे लिए बस इतना ही था कि मिलाद अटेंड कर लिया और टॉप कपी में मुतबरकात देखकर सर ढांप लिया। बस सवाब मिल गया, फिर जो चाहे करो। मगर फिर मैंने महसूस किया कि मेरी इज्जत नहीं है। मैंने खुद को बेइज्जत और रुस्वा होते देखा। मेरी नीयत कभी भी गलत नहीं होती थी, फिर भी मैं रुस्वा हो जाती थी। तब मेरी समझ में नहीं आता था कि ये क्यों होता है। फिर अल्लाह ने मुझे 2 तरह के अज़ाब सिखाए, रूहानी और जिस्मानी। पहले मैंने मौत देखी और मौत के बाद जहन्नुम। दर्द से उसने आंखें मींच ली। भड़कता अलाव, दहकते अंगारे, सब कुछ सामने ही था। मेरी जिल्द पर आज भी वो जख्म ताज़ा हैं जो उस भयानक हादसे ने मुझे दिए। और तब मुझे समझ में आ गया कि अल्लाह की रज़ा सिर्फ तमन्ना और ख्वाहिश से नहीं मिलती। उसके लिए दिल मारना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। और मैंने दिल मारा ताकि मेरी आँख में और दिल में और वजूद में नूर दाखिल हो जाए। और मैंने वो सब करना चाहा जो अल्लाह ताला चाहता था कि मैं करूं। मगर तब मुझे किसी ने कहा था कि कुरान की पहेलियां ज़्यादा दिलचस्प होती हैं, और ये कि अहज़ाब में आयत हिजाब उतरना भी एक पहेली है। उसने इस पहेली को यूं हल किया कि हिजाब लेना खंदक की जंग को दावत देने के मुतरादिफ है, जहाँ किसी अहद में बंदे बनु करीज़ा साथ छोड़ जाते हैं, जहाँ झाड़े की सख्ती और भूख की तंगी होती है। और फिर मैंने खुद को उसी खंदक में पाया। अब जबकि मैं इस दूसरे लाइफ स्टाइल को नहीं छोड़ना चाहती, तो लोग मुझे इस पे मजबूर कर रहे हैं। मेरे सगे ताया जो अपनी बेटी को सारी उम्र स्काफ करवाते आए हैं, वही उसके खिलाफ हो गए हैं। मैं कैसे इसे दिल की वीरानी पे काबू पाऊं जो मेरे अंदर उतर आई है? मैं कैसे उन जालों को साफ करूं? बहुत बेबसी और शिकस्तगी से कहते उसने अपना सवाल उनके सामने रखा। दिल जैसे एक गुबार से साफ हुआ था, एक बोझ सा कंधों से उतरा था। मैं जहां तक आपकी बात समझ सका हूं, बहुत धीमे मगर मजबूत लहजे में उन्होंने कहना शुरू किया, तो आपके दिल में मकड़ी के जाले इसीलिए बन रहे हैं कि आप लोगों के उन रवैयों को दायमी समझ रही हैं। देखें, कुरान क्या कहता है। एक सूरत है जिसका नाम अनकबूत यानी मकड़ी है। उसमें यही लिखा है ना कि जो शख्स अल्लाह ताला के सिवा दूसरों को अपना कारसाज बनाता है, उसकी मिसाल मकड़ी की सी है जो अपना घर बुनती है। और बेशक घरों में सबसे कमज़ोर घर मकड़ी का ही होता है। तो बेटा, ये जो कारसाज बनाना होता है ना, ये सिर्फ किसी इंसान को खुदा के बराबर समझना नहीं होता, बल्कि किसी को ज़ोर आवर तस्लीम करना और उसके रवैये को खुद पे तारी कर लेना भी होता है। आपने अपने हिजाब के लिए बहुत फाइट की, यही तो औरत का जहाद होता है, उसकी अल्टीमेट स्ट्रगल। मगर आहिस्ता आहिस्ता फितरी तौर पे आपने ये समझ लिया कि लोगों का रवैया हमेशा यही रहेगा। आपको लगता है वो बदलेंगे, नहीं। उसने नफ़ी में सर हिलाया। मेरे ताया कभी अपनी शिकस्त तस्लीम नहीं करेंगे। आप उनको नहीं जानते। आपके ताया का मसला पता है क्या है हया? बहुत से लोगों की तरह उन्होंने भी अपनी बेटी को स्काफ अल्लाह की रज़ा के लिए करवाया होगा। उन्होंने हिजाब के लिए स्टैंड लिया होगा, जैसे आज आप ले रही हो। और हिजाब के लिए हर स्टैंड लेने वाले को आजमाया जाता है। आपको तंज़ व ताने के नश्तरों से आजमाया गया, क्योंकि यही आपकी कमज़ोरी है कि आप किसी की टेढ़ी बात ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकती। और आपके ताया को तारीफ, सताइश और वाह वाह से आजमाया गया।
انہوں نے اپنی بیٹی کی بہت اچھی تربیت کی ہے۔ یہ بات ان سے لوگوں نے کہی ہوگی، اور یوں ان کا کام جو اللہ کی رضا کے لیے شروع ہوا تھا، اس میں تکبر اور خود پسندی شامل ہو گئی۔ وہ بالکل ایک ٹک ان کو دیکھے جا رہی تھی۔ اس نے تو کبھی اس نہج پہ سوچا بھی نہیں تھا۔ اب اس خود پسندی میں وہ اتنے راسخ ہو گئے کہ اپنی ہر بات ان کو درست لگتی ہے۔ یہاں ہر شخص نے اپنا دین بنا رکھا ہے، اصولوں کا ایک سیٹ اسٹینڈرڈ، جس سے آگے پیچھے ہونے کو وہ تیار نہیں۔ آپ کے تایا کا بھی اپنے دین ہے، جو اس تک عمل کرے۔ مثلاً صرف اسکارف لے، اس کو وہ سراہیں گے، مگر جو اس سے آگے بڑھے، شرع حجاب شروع کرے، مثلاً ان کے بیٹے یا داماد سے پردہ کرنے لگے، اس نے ان کے دین سے آگے نکلنے کی کوشش کی۔ نتیجتاً وہ ان کے عتاب کا شکار ہوا۔ اس نے دھیرے سے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ جو اسے لگتا تھا کہ تایا اس کی مخالفت میں دین کے دشمن ہو گئے ہیں، تو وہ غلط تھی۔ وہ یہ سب دین اور صحیح کام سمجھ کر ہی تو کر رہے تھے۔ مگر اب اس سب کا انجام کیا ہوگا؟ یہ سب کدھر ختم ہوگا؟ انا اور اپنی نیکی پہ تکبر کی یہ جنگ، کیا بنے گا اس کا؟ اس کی بات پہ وہ دھیرے سے مسکرائے۔ حیا، ابھی آپ نے احزاب کی پہیلی کی بات کی، اسے آپ نے حجاب سے تشبیہ دی۔ میں نے نہیں، میری دوست نے۔ اس نے فوراً تصدیق کی۔ دوست؟ آپ کی دوست نے یہ سب کہا۔ خندق، بنو قریظہ، بھوک اور جھاڑا، سب کی حجاب سے تشبیہ دی جا سکتی ہے، مگر پھر بھی آپ ایک آخری چیز مس کر گئی ہیں۔ کیا؟ وہ چونکی۔ کیا عائشہ کچھ مس کر گئی تھی؟ آپ نے احزاب کی پہیلی ابھی مکمل حل نہیں کی۔ آپ بس ایک چیز نہیں دیکھ رہی، وہ جو اس پہیلی کی اصل ہے، اس کی بنیاد ہے، ایک چیز جو آپ بھول گئی ہیں۔ کیا سر؟ وہ آگے ہو کر بیٹھی۔ اگر وہ میں آپ کو بتاؤں یا سمجھاؤں تو آپ کو اتنا فائدہ نہیں ہوگا جتنا آپ کو خود سوچنے سے ہوگا۔ قرآن کی پہیلیاں خود حل کرنی پڑتی ہیں۔ خود سوچیں، خود ڈھونڈیں، آپ کو اپنے مسئلے کا سیدھا سیدھا حل نظر آ جائے گا۔ اس نے مسکرا کر سر اس بات میں ہلایا۔ اب اسے پہیلیاں بوجھنا اچھا لگتا تھا۔ ٹھیک ہے، میں خود سوچوں گی، مگر سر، لوگ مجھے دقیانوسی کہتے ہیں تو میرا دل دکھتا ہے۔ میں اپنے دل کا کیا کروں؟ وہ ایک ایک کر کے دل میں چبھے سارے کانٹے باہر نکال رہی تھی۔ اذیت ہی اذیت تھی۔ دقیانوسی کیا ہوتا ہے حیا؟ اس نے جواب دینے کے لیے لب کھولے۔ وہ کہنا چاہتی تھی کہ پرانا، بیکورڈ، پینڈو، مگر رک گئی۔ اہل علم کے سوالات کا جواب کسی اور طریقے سے دینا چاہیے۔ آپ بتائیے سر، کیا ہوتا ہے؟ ڈاکٹر حسن ذرا سا مسکرائے۔ اصحاب کہف کا قصہ تو سنا ہوگا آپ نے، جس بادشاہ کے ظلم و جبر سے اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری سے روکے جانے پہ انہوں نے اپنے گھر بار چھوڑ کر غار میں پناہ لی تھی۔ اس بادشاہ کا نام دقیانوس تھا۔ دقیانوس، کنگ ڈسوز کا طریقہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری سے روکنا تھا۔ سو اللہ تعالیٰ کی عطایت کی کوئی بھی چیز دقیانوسی کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ لمحے بھر کو بالکل چپ رہ گئی۔ میں تو یہ سمجھ پاؤں، مگر ان کو کیسے سمجھاؤں؟ میں نے اپنی ماں سے 1 گھنٹہ بحث کی، مگر وہ نہیں سمجھی۔ آپ کی عمر کتنی ہوگی؟ 23 سال کی ہونے والی ہوں۔ اس نے بنا حیران ہوئے تحمل سے بتایا۔ آپ کو 12-13 سال کی عمر سے اسکارف لے لینا چاہیے تھا، مگر آپ نے 22-23 سال کی عمر میں لیا۔ جو بات 10 سال، ایک دوست کی موت اور ایک بھیانک حادثے کے بعد آپ کی سمجھ میں آئی، آپ دوسروں سے کیسے توقع کرتی ہیں کہ وہ 1 گھنٹے کی بحث سے یہ سمجھ لیں گے؟ وہ بہت نرمی سے اس سے پوچھ رہے تھے، تو کیا ان کو بھی میرا موقف سمجھنے میں 10 سال لگیں گے؟ اس سے زیادہ بھی لگ سکتا ہے اور کم بھی، مگر آپ انہیں ان کا وقت تو دیں۔ کچھ چیزیں وقت لیتی ہیں حیا۔ مگر انسان کتنا صبر کرے سر؟ کب تک صبر کرے؟
وہ اس طرح وہ ٹوٹے ہوئے لہجے میں بولی، جب زخم پہ تازہ تازہ دوا کا قطرہ گرتا ہے تو ایسی ہی جلن اور تکلیف ہوتی ہے۔ میرے بچے، صبر کی ایک شرط ہوتی ہے۔ یہ صرف اسی مصیبت پہ کیا جاتا ہے جس سے نکلنے کا راستہ موجود نہ ہو۔ جہاں آپ اپنے دین کے لیے لڑ سکتی ہو وہاں لڑیں، وہاں خاموش نہ رہیں۔ آپ سے آیت حجاب میں اللہ تعالیٰ نے کیا وعدہ کیا ہے؟ یہی کہ آپ اپنی چادریں اپنے اوپر لٹکائیں تاکہ پہچان لی جائیں۔ یہ جو پہچان لی جائیں ہے نا، عربی میں عرف کہتے ہیں۔ اس کا مطلب تاکہ آپ عزت سے جانی جائیں بھی ہوتا ہے۔ آپ اپنا وعدہ نبھا رہی ہیں تو اللہ تعالیٰ سے کیا توقع کرتی ہیں؟ وہ آپ کو عزت دینے اور اذیت سے بچانے کا وعدہ نہیں نبھائے گا کیا؟ مرہم لگنے کے بعد زخم درد کر رہے تھے۔ اس کے گلے میں آنسوؤں کا گولا سا بنتا گیا۔ مگر کب سر؟ کیا میں تبدیلی دیکھوں گی؟ اس کی آواز میں نمی تھی۔ مزدور کو اجرت مزدوری شروع کرتے ہی نہیں ملتی حیا، بلکہ جب مطلوبہ کام لے لیا جاتا ہے تب ملتی ہے۔ شام ڈھلے مگر کام ختم ہوتے ہی مل جاتی ہے، اس کے پسینے کے خشک ہونے کا انتظار کیے بغیر۔ ابھی آپ نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی رضا صرف تمنا اور خواہش سے نہیں مل جاتی، اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے راستے میں تھکنا پڑتا ہے، پھر ہی اجرت ملتی ہے۔ فون کی گھنٹی بجی تو وہ رکے اور ریسیور اٹھایا۔ چند ثانیے کو عربی میں بات کرتے رہے، پھر ریسیور رکھ کر اٹھے۔ میں تھوڑی دیر میں آتا ہوں، تب تک آپ بیٹھیں۔ سوری، میں آپ کو زیادہ کچھ آفر نہیں کر سکتا سوائے اس کے۔ انہوں نے سائڈ ٹیبل پہ رکھا شیشے کا جار اس کے سامنے میز پہ رکھا جو گلابی ریپرز والی کینڈی سے بھرا تھا۔ اٹس اوکے سر، وہ خفیف سی ہو گئی۔ 2 ہفتے قبل ہم ترکی گئے تھے۔ یونیورسٹی آف استنبول میں ایک کانفرنس تھی اس سلسلے میں۔ یہ میں کپادوکیا سے لایا تھا۔ آپ کو ترکی پسند ہے سو یہ بھی اچھی لگے گی۔ میں ابھی آتا ہوں۔ وہ مسکرا کر بتاتے چند کتابیں اٹھائے جن میں سر فہرست ہولی بائبل تھی، باہر نکل گئے۔ اس نے بھیگی آنکھیں رگڑی اور پھر مسکرا کر جار کھولا، اندر ہاتھ ڈال کر 2 کینڈیز نکالی، گلابی ریپر اتار کر کینڈی منہ میں رکھی، پھر ریپر کو الٹ پلٹ کر دیکھا۔ اس پہ کوئی عجیب و غریب سا غار بنا تھا۔ جو بھی تھا اس نے دوسری کینڈی اور ریپر پرس میں ڈال دیے۔ ترکی سے متعلقہ ہر چیز سے اسے بہت پیاری تھی۔ کینڈی کو اپنے منہ میں محسوس کرتے اس نے گردن موڑ کر بند دروازے کو دیکھا جہاں سے ابھی ابھی سر باہر گئے تھے۔ کچھ لوگ صرف دین کی وجہ سے آپ کے کتنے قریب آ جاتے ہیں نا۔ صبح آفس جانے سے قبل وہ ڈائننگ ٹیبل پہ جلدی جلدی ناشتہ کر رہی تھی۔ کل سے اس کا دل اتنا پرسکون تھا کہ کوئی حد نہیں۔ کبھی کبھی انسان کا اپنا بوجھ بانٹ لینا چاہیے، مگر صحیح بندے کے ساتھ اور صحیح وقت پہ۔ نور بانو، فاطمہ قریب ہی کچن میں کھڑی نور بانو کو ہدایات دے رہی تھی۔ آبدہ بھابھی اور سہرش دوپہر کے کھانے پہ یہاں ہوں گی، تم لنچ کی تیاری ابھی سے شروع کر دو۔ یوں کرنا کہ جوس کا گلاس لبوں سے لگاتے ہوئے وہ ٹھہر گئی۔ یہ آبدہ چچی اور سہرش کے چکر ان کے گھر بھر نہیں گئے تھے؟ پرسوں ہی تو وہ آئی تھی اور پھپھو کے لیے ایک بہت قیمتی جوڑا بھی لائی تھیں۔ آج پھر آ رہی تھیں، کیوں بھلا؟ اماں؟ کرسی سے اٹھ کر ٹیشو سے ہاتھ صاف کرتے ہوئے اس نے فاطمہ کو آتے دیکھا تو پکار لیا، چچی کیوں آ رہی ہیں؟ ابا سے ملنے؟ نہیں، تمہاری پھپھو کے ساتھ شاپنگ پہ جانا چاہتی ہیں۔ سہرش کے کالج میں کوئی فنکشن ہے، اسے آئرش طرز کی دلہن بننا ہے، وہ اس کے لیے کوئی خاص ڈریس بنوانا چاہتی ہیں۔ سبین کو تجربہ ہے نا کپڑوں وغیرہ کا، اس لیے۔ اچھا۔ وہ چمبے سے عبایا پہننے لگی۔ پہلے تو سہرش کسی سے مشورے نہیں لیتی تھی، اب کیوں؟ اور پھپھو ہی کیوں؟ یا پھر وہ جہان سکندر بنتی جا رہی تھی؟ ہر ایک پہ شک کرنا، اوف۔ وہ نقاب کی پٹی سر کے پیچھے باندھ کر باہر نکل آئی۔ خیر جو بھی ہے، اسے آتے دیکھ کر ڈرائیور نے فوراً پچھلی نشست کا دروازہ کھولا۔ وہ اندر بیٹھنے لگی تھی کہ حیا، ارم کی آواز نے اسے چونکایا۔ وہ بیٹھتے بیٹھتے رکی اور حیرت سے پلٹی۔ ارم سامنے ہی کھڑی تھی،
سر پہ دوپٹہ لیے، آنکھوں تلے ہلکے، چہرے پہ سنجیدگی۔ ارم؟ اسے حیرت ہوئی۔ ارم چلتی ہوئی اس کے سامنے آئی۔ بات کرنی تھی تم سے۔ پھر اس نے ڈرائیور کو دیکھا۔ تم بیٹھ جاؤ۔ وہ جیسے اسی جگہ پہ بات کرنا چاہتی تھی۔ ڈرائیور فوراً تابعداری سے وہاں سے ہٹ گیا۔ بتاؤ، کیا بات ہے؟ اس نے نرمی سے پوچھا۔ ارم چند لمحے اسے سنجیدگی سے دیکھتی رہی، پھر دھیرے سے بولی، اس روز میں نے جو سنا وہ وہاں جا کر بتا دیا، صرف اس لیے کہ مجھے تم پہ غصہ تھا، کیونکہ تم نے بھی میرا پردہ نہیں رکھا تھا۔ ارم، اگر تم نہ بھی بتاتی اور مجھ سے کوئی پوچھتا کہ وہ کیوں گیا ہے تو میں خود ہی بتا دیتی۔ جہاں تک بات ہے میری، مجھے تایا نے رات کے 3 بجے فون کر کے پوچھا تھا کہ میرے پاس کوئی دوسرا نمبر ہے یا نہیں۔ اگر تم نے مجھ پہ بھروسہ کیا ہوتا تو میں بھی تم پہ بھروسہ کرتی کہ تم مجھے پھنساؤ گی نہیں۔ وہ گاڑی کے کھلے دروازے کے ساتھ ہی کھڑی بہت سکون سے کہہ رہی تھی۔ ارم چند لمحے لب کاٹتی رہی، پھر نفی میں سر ہلایا۔ مگر میں نے اس دن زیادتی کر دی تمہارے ساتھ۔ آئی ایم سوری فار دیٹ۔ مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ حیا نے بغور اسے دیکھا۔ وہ نادم تھی یا اس کے پیچھے کوئی اور مقصد تھا؟ البتہ اس کا دل پسیجنے لگا تھا۔ کوئی بات نہیں، کیا فرق پڑتا ہے؟ فرق تو پڑا ہے نا۔ اسی وقت سے آبدہ چچی پپھو کے پیچھے پڑی ہوئی ہے۔ اسی وقت سے آبدہ چچی پپھو کے پیچھے پڑی ہوئی ہے کہ تمہارا پتہ صاف ہو اور وہ جہان کے لیے سہرش کی بات چلا سکیں۔ کیا؟ وہ چونکی، اس کی آنکھوں میں حیرت ابھری۔ ہاں، اسی لیے تو روز ہی پپھو کے پاس آئی بیٹھی ہوتی ہیں۔ کیا تم نہیں جانتی؟ اب کہ ارم کو حیرت ہوئی، حیا نے بامشکل شانے اچکائے۔ جو بھی ہے، مجھے ان باتوں سے فرق نہیں پڑتا، اس نے بظاہر لاپرواہی سے کہا۔ البتہ اس کا دل اتھل پتھل ہو رہا تھا۔ مگر خیر۔ ارم نے گہری سانس لی، لمحے بھر کو خاموشی رہی، پھر بولی، کیا مجھے تمہارا فون مل سکتا ہے؟ مجھے ایک کال کرنی ہے بس۔ اس کا لہجہ ملتجی نہیں ہوا بلکہ ہموار رہا۔ بس مجھے اس قصے کو ختم کرنا ہے، بس اسے خدا حافظ کہنا ہے۔ تو یہ بات تھی۔ حیا نے گہری سانس اندر کو کھینچی۔ ارم نے جسے بھی فون کرنا تھا وہ اسے لینڈ لائن یا کسی بھی طرح ماں بھابھی کسی کا بھی فون لے کر سکتی تھی، مگر غالباً وہ پہلے پکڑی گئی ہوگی یا پھر سختی بڑھ گئی تھی، تب ہی وہ خطرہ مول نہیں لیتی تھی۔ ٹھیک ہے، مگر بہتر ہے کہ تم میرا فون استعمال مت کرو۔ الہی بخش! اس نے دور کھڑے ڈرائیور کو آواز دی۔ وہ فوراً ہاتھ باندھے ان کے پاس آیا۔ کیا میں تمہارا فون لے سکتی ہوں 1 منٹ کے لیے؟ جی جی۔ اس نے فوراً اپنا موبائل پیش کیا اور دور چلا گیا۔ لو۔ حیا نے موبائل ارم کی طرف بڑھایا۔ ارم نے بنا کسی ہچکچاہٹ کے فون تھاما اور تیزی سے نمبر ملانے لگی۔ وہ گاڑی میں بیٹھی اور دروازہ بند کیا۔ باہر ارم جلدی جلدی فون پہ دھیمی آواز میں کچھ کہہ رہی تھی۔ اسے کچھ بھی سنائی نہیں دیا، نہ اس نے سننے کی کوشش کی۔ 1 منٹ بعد ہی ارم نے فون بند کر دیا۔ حیا نے بٹن دبایا۔ شیشہ نیچے ہوا۔ تھینکس حیا، ممنونیت سے کہتے ہوئے اس نے فون حیا کو تھمایا۔ میں چلتی ہوں۔ وہ تیزی سے واپس مڑ گئی۔ جب وہ درمیانی دروازہ پار کر گئی تو حیا نے موبائل کے کال ریکارڈ چیک کیے۔ اس نے ڈائلڈ کالز میں سے کال مٹا دی تھی، مگر یہ نوکیا کا وہ ماڈل تھا جس میں ایک کال لاگ الگ سے موجود تھا۔ حیا نے اسے کھولا۔ وہاں نمبر محفوظ تھا۔ اس نے وہ نمبر اپنے موبائل میں اتارا اور محفوظ کر لیا۔ الہی بخش! اب وہ دور کھڑے الہی بخش کو واپس آنے کے لیے کہہ رہی تھی۔ کبھی اگر ارم نے اسے پھنسانے کی کوشش کی تو اس کے پاس ثبوت بھی تھا اور موقع کا گواہ بھی۔ الہی بخش کو آتے دیکھ کر اس نے سوچا تھا، ذیشان صاحب کے آفس لے چلو، جہاں اس دن گئے تھے۔ فون آگے ہو کر اسے تھماتے ہوئے اس نے الہی بخش کو ہدایت دی، اور ارم بیبی نے تمہارا فون استعمال کیا ہے، یہ بات کسی اور کو پتہ نہیں لگنی چاہیے۔ جی میم۔ اس نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے اسٹیئرنگ سنبھال لیا۔ ذیشان انکل آفس میں نہیں تھے۔ ان کی سیکرٹری پھر بھی اسے آفس میں لے گئی کیونکہ رجا اندر تھی۔ آپ بیٹھ جائیے، سر ابھی آتے ہوں گے۔ جاتے ہوئے ان کی سیکرٹری نے اوپر سے نیچے تک عجیب سی نظر اس پہ ڈالی تھی۔ وہ بنا اثر لیے کاؤچ پہ بیٹھ گئی۔ اس کے عبایا کو بہت سی جگہوں پر اسی طرح دیکھا جاتا تھا، مگر جب دوسرے غلط ہو کر اتنے پورے اعتماد تھے تو وہ درست ہو کر پورے اعتماد کیوں نہ ہو؟ اور وہ بھی کتنی پاگل تھی،
جو ٹالی اور اس کی باتوں کو دل سے لگا لیتی تھی۔ ٹالی بیچاری نے چند ایک بار فکرے اچھالنے کے سوا کہا ہی کیا تھا؟ وہ تو اہل مکہ تھی، ان سے کیا گلا؟ اصل اذیت دینے والے تو بنو قریظہ ہوتے ہیں، مگر یہ جنگ وہی جیتتا ہے جو ہار نہیں مانتا، اور پھر انسان کو کوئی چیز نہیں ہرا سکتی جب تک وہ خود ہار نہ مان لے۔ اسی لمحے ڈی جے اسے بہت یاد آئی تھی۔ دھیان بٹانے کے لیے اس نے سر جھٹکا تو خیال آیا ریجا اس لمبے سے کاؤچ کے دوسرے سرے پہ بیٹھی تھی، چہرہ اخبار پہ اتنا جھکائے کہ گھنگریالے بال صفحے کو چھو رہے تھے۔ وہ قلم سے اخبار پہ نشان لگا رہی تھی۔ اسے ورڈ پزل اچھے لگتے تھے، حیا کو بھی اب اچھے لگتے تھے، مگر وہ آخری پزل ابھی تک حل نہیں ہو سکا تھا۔ ریجا تو اس کی مدد نہیں کر سکتی تھی، مگر شاید وہ ریجا کی کچھ مدد کر سکے۔ ریجا، کیا کر رہی ہو؟ وہ نرمی سے کہتی اٹھ کر اس کے قریب آ بیٹھی۔ ریجا نے آہستہ سے سر اٹھایا، خالی خالی نظروں سے اسے دیکھا اور پھر اخبار اس کے سامنے کیا۔ اس کی حرکات بہت آہستہ تھی۔ اسے بچی پہ بہت ترس آیا، مگر پھر سوچا وہ کیوں ترس کھا رہی ہے جب وہ ایب نارمل لڑکی اپنی تمام ہمت مجتمع کر کے محنت کر رہی ہے، تو وہ اس کے بارے میں ہمدردی اور تعصب سے کیوں سوچے؟ اسے ستائش سے سوچنا چاہیے۔ دکھاؤ، کیا ہے یہ؟ اس نے وہ پرانا مڑا توڑا ہوا اخبار ریجا کے ہاتھ سے لیا۔ ایک ہی پزل پہ وہ کافی دن سے لگی ہوئی تھی شاید، اسی لیے وہ جگہ کافی خستہ حال لگ رہی تھی۔ ذیشان انکل یقیناً اپنی محبت میں سمجھتے تھے کہ ریجا یہ پزل حل کر لے گی، ورنہ وہ شاید ذہنی طور پہ کافی پیچھے تھی۔ تم سے یہ حل نہیں ہو رہا؟ اس نے پیار سے پوچھا۔ ریجا نے دھیرے سے نفی میں سر ہلایا۔ ایک ثانیے کو اسے بے اختیار بہارے گل یاد آئی۔ اچھا، یہ دیکھو، یہ جو پہلا لفظ ہے نا، یہ ایک ایناگرام ہے۔ ایناگرام یوں ہوتا ہے، جیسے کسی لفظ کے حروف آگے پیچھے کر دو تو نیا لفظ بن جائے، جیسے سائلنٹ کے حروف عدل بدل کر دو تو لسن بن جاتا ہے۔ کہتے ہیں ایناگرام میں بہت حکمت اور دانائی چھپی ہوئی ہے۔ اب یہ پہلا لفظ دیکھو۔ وہ اخبار سے پڑھ کر بتانے لگی۔ یہ لکھا ہے ٹرائی ہیرو پارٹ، یہ کسی مووی کا نام ہے۔ تمہیں بتانا ہے کہ اس کے حروف عدل بدل کرو تو کس مووی کا نام بنتا ہے، ٹھیک؟ ریجا نے کچھ نہیں کہا۔ وہ بنا تاثر کے خالی خالی نظروں سے حیا کو دیکھتی رہی۔ حیا نے چند ثانیے غور سے دیکھا اور پھر اس کی سمجھ میں آ گیا کہ ٹرائی ہیرو پارٹ کے حروف کی جگہ آگے پیچھے کرنے سے کیا بنتا ہے۔ ہیری پوٹر، دیکھو، اس سے ہیری پوٹر بنتا ہے۔ اب یہاں لکھو ہیری پوٹر۔ اس نے اخبار ریجا کو تھمایا۔ ریجا نے دھیرے سے اثبات میں گردن ہلائی اور بہت آہستگی سے ایک ایک حرف خالی جگہ پہ اتارنے لگی۔ اب یہ اگلا مجموعہ دیکھو، اولڈ ویسٹ ایکشن۔ اس سے کسی مشہور ایکٹر کا نام بنتا ہے جو پرانی انگریزی ایکشن فلموں میں کام کیا کرتا تھا۔ کیا ہو سکتا ہے؟ وہ ان 3 الفاظ کو دیکھتے ہوئے سوچ میں پڑ گئی۔ ذیشان انکل کے پاس وہ کس کام سے آئی تھی اسے سب بھول چکا تھا۔ کلائنٹ ایسٹ ووڈ، او ہاں، وہ ایک دم چونکی۔ بہت ہی دلچسپ پزل تھا۔ ویسے میں تمہیں چیٹنگ کروا رہی ہوں، یہ غلط بات ہے۔ چلو اب باقی تم خود سولو کرو، بس تمہیں ان الفاظ کے حروف کی جگہوں کو عدل بدل کرنا ہے جیسے میں نے کیا تھا، پھر تم نئے الفاظ بنا سکو گی، ٹھیک؟ بات ختم کرنے سے قبل ہی اس کا ذہن اپنے اس آخری پزل کی طرف بھٹک گیا۔ سویپ کرنے کا بھی یہ مطلب ہوتا ہے نا؟ کیا وہ کوئی ہنٹ تھا کہ اسے حروف کی جگہ کو سویپ کرنا ہے اور کوئی نیا لفظ بنانا ہے؟ مگر وہ کل 12 حروف تھے اور پاس ورڈ تو 8 حرفی ہونا چاہیے تھا۔ پھر وہ اس سے کیا بنا سکتی تھی؟ ایک دم وہ بے چینی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ ہو سکتا ہے وہ 2 الفاظ کوئی ایناگرام ہی ہوں۔ ایناگرام کے ذریعے کوڈز لکھنا تو بہت قدیم طریقہ تھا۔ یہ ہر دور میں استعمال ہوتا رہا تھا۔ فلسفے میں، آرٹ، فکشن، جاسوسی، ہر چیز میں کہیں نہ کہیں ایناگرامز کا ایک کردار ہوتا تھا۔ اسے پہلے یہ خیال کیوں نہیں آیا بھلا؟ فلیش ڈرائیو اس کے پاس پرس میں ہی تھا، مگر اس کو صرف اپنے لیپ ٹاپ میں لگانا چاہیے اور ابھی وہ کام اسے کرنا تھا۔ ذیشان انکل سے وہ بعد میں مل لے گی،
ابھی اسے اپنے آفس پہنچنا تھا جہاں تنہائی میں وہ یہ کام کر سکے۔ باہر سیکٹری کو بتا کر ریجا کو بائے کہہ کر وہ تیزی سے باہر آئی تھی۔ گاڑی میں ہی اس نے اپنے موبائل سے گوگل آن کیا اور ایک ایناگرام فائنڈر ویب سائٹ کھولی تاکہ وہ دیکھ سکے سائٹ اسٹور سے کتنے ممکنہ الفاظ بن سکتے ہیں۔ 5483 مجموعات۔ نتیجہ دیکھ کر اس نے گہری سانس لی۔ اب ان میں سے کون سا درست ہو سکتا ہے بھلا؟ خیر، وہ ان تمام الفاظ کو دیکھتی ہے، شاید کچھ مل جائے۔ پہلا مجموعہ تھا پاسٹی پاؤڈرز۔ اس نے خفگی سے نفی میں سر ہلایا۔ ٹرائی سویپٹ۔ وہ ان عجیب غریب مجموعات سے نظر گزارتی تیزی سے موبائل اسکرین کو انگلی سے اوپر نیچے کر رہی تھی کہ ایک مجموعہ الفاظ پہ ٹھہر گئی۔ سٹورز سویپس کے حروف کو آگے پیچھے کرنے سے بننے والے یہ دو الفاظ تھے۔ ٹائپ پاسورڈ۔ اس نے اچنبھے سے دہرایا، یعنی کہ پاسورڈ ٹائپ کرو۔ کیا مطلب؟ اور پھر روشنی کے کسی کوندے کی طرح وہ اس کے دل و دماغ کو روشن کر گیا۔ پاسورڈ میں پورے 8 حروف ہوتے ہیں۔ ٹائپ پاسورڈ کا مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ کوئی خفیہ لفظ ٹائپ کرے، بلکہ اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ لفظ پاسورڈ ہی ٹائپ کرتے۔ لفظ پاسورڈ، جو آج بھی دنیا میں سب سے زیادہ استعمال ہونے والا پاسورڈ ہے۔ لاکھوں ای میل ہولڈرز کا پاسورڈ آج بھی یہی لفظ پاسورڈ ہے، دنیا کا سب سے کامن، سب سے آسان پاسورڈ۔ اس نے موبائل بند کیا اور پرس میں ڈالا۔ تیز چلاؤ الہی بخش، وہ بے چینی سے بولی۔ اپنے آفس پہنچنے کی اتنی جلدی اسے پہلے کبھی نہیں ہوئی تھی۔ میں آفس جا رہی ہوں، مگر پلیز میں کسی سے نہیں ملنا چاہتی، سو مجھے کوئی ڈسٹرب نہ کرے۔ ٹھیک، ابا کی سیکرٹری کو حکمیہ لہجے میں کہتے ہوئے وہ آگے بڑھ گئی۔ آفس مکفل کرنے اور نقاب اتارنے کے بعد اس نے لیپ ٹاپ کھول کر میز پہ رکھا اور پرس سے مخملی ڈبی نکالی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اندر سیاہ فلیش ڈرائیو ویسے ہی رکھی تھی۔ اس نے اسے باہر نکالا اور ڈھکن کھول کر ساکٹ میں ڈالا۔ چند لمحوں بعد اسکرین پہ 8 چوکٹے اس کے سامنے چمک رہے تھے۔ کی بورڈ پہ انگلیاں رکھ کر اس نے لمحے بھر کو آنکھیں بند کر کے گہری سانس اندر کھینچی اور پھر آنکھیں کھولی۔ اگر وہ غلط ہوئی تو اس فائل کو کھو دے گی، مگر اسے یقین تھا کہ پاسورڈ ہی وہ لفظ تھا جو اسے اس فائل میں داخل کر دے گا۔ ٹھنڈی پڑتی انگلیوں سے اس نے ٹائپ کیا PASSWORD اور انٹر پر انگلی رکھ دی۔ چند لمحے خاموشی چھائی رہی، پھر ہرا سگنل چمکا۔ ایکسیس گرانٹڈ۔ پاسورڈ درست تھا۔ یا اللہ! وہ خوش ہو یا حیران، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا، مگر دل کی دھڑکن مزید تیز ہو گئی تھی۔ اسکرین پہ اب وہ فائل کھل رہی تھی۔ اس کے لیے جو پروگرام کمپیوٹر نے کھولا وہ ونڈوز میڈیا پلیئر تھا۔ میڈیا پلیئر۔ اس نے اچنبے سے اسکرین کو دیکھا۔ اس کا مطلب تھا کہ وہ فائل کوئی ویڈیو یا آڈیو تھی۔ اس کا پہلا خیال اپنی اور ارم کی ویڈیو کی طرف گیا تھا، داور بھائی کی مہندی کی، مگر اسے زیادہ کچھ سوچنے کا موقع نہیں ملا۔ وہ کوئی ویڈیو تھی اور شروع ہو چکی تھی۔ اس کے پہلے منظر پہ نظر پڑتے ہی حیا سلیمان کا سانس رک گیا۔ اسے لگا وہ کبھی ہل نہیں سکے گی۔ اللہ اللہ، یہ کیسے؟ وہ سفید پڑتا چہرہ لیے اسکرین کو دیکھ رہی تھی۔ جو کام نپٹا کر اسے بہارے گل سے نپٹنا تھا، وہ کام ابھی نہیں ہوئے تھے، مگر وہ جانتا تھا کہ آج دوپہر سے اچھا موقع اسے حلیمہ عثمان کے گھر جانے کا نہیں ملے گا، اس لیے وہ ادھر آ گیا تھا۔ حلیمہ آنٹی نے دروازہ کھولا تو وہ سامنے ہی کھڑا تھا، سوٹ میں ملبوس، وہی گلاسز، جل سے پیچھے کیے بال اور عبد الرحمن کے ماتھے کے محسوس بل۔ عبد الرحمن، آ جاؤ، وہ خوشگوار حیرت سے کہتے ہوئے ایک طرف ہوئی۔ سفیر کدھر ہے حلیمہ؟ بے تاثر اور سپاٹ انداز میں پوچھتے ہوئے اس نے قدم اندر رکھا۔ یہ تو طے تھا کہ وہ لوگوں کو کبھی ریلیشن شپ ٹائٹل سے نہیں بلایا کرتا تھا، صرف ان کے پہلے نام لیا کرتا تھا۔ ہوٹل میں ہوگا، کال کرو اسے۔ نہیں، آپ اسے کال نہیں کریں گی۔ اور بہارے؟ اس نے ایک لفظی استفسار کیا۔ جتنا حلیمہ عثمان اسے جانتی تھی وہ بھانپ گئی کہ وہ بہت برے موڈ میں تھا۔ وہ اندر اسٹڈی روم میں بیٹھی ہے، بہت اداس ہے، انہوں نے ملال سے بتایا۔ شاید اس کا دل نرم کرنے کی کوشش کی۔ حرکتیں جو ایسی ہیں اس کی، وہ بے حد غصے سے کہتے ہوئے لمبے لمبے ڈگ بھر کر اسٹڈی روم کی جانب بڑھ گیا۔
बिना दस्तक के दरवाज़ा धकेला तो कुर्सी पे बैठी बहार गुल ने चौंक कर सर उठाया। पूरे घुंघरियाले बालों की बोनी बनाए लंबे फ्रॉक में मलबूस वो वाकई गमज़दा लग रही थी। उसे देखकर उसकी आंखें चमक उठी। अब्दुल रहमान! अब्दुल रहमान वो कुर्सी से उठी और मेज़ के पीछे से घूमकर सामने आई। बहारे का फूल जैसा चेहरा खिल उठा था। बहुत अच्छा लगता है तुम्हें दूसरों को अजियत देना। वो इतना गुस्से से बोला था कि वो वहीं रुक गई। चेहरे की जोत बुझ सी गई। मैं तुम्हारे लिए क्या नहीं करता और तुम बदले में मेरे मसाइल बढ़ाने पर तुली हो। तुम मेरी दुश्मन हो या दोस्त? उसकी बड़ी बड़ी बुरी आंखों में नमी उतरी। तुम मुझसे नाराज हो अब्दुल रहमान? नहीं नहीं, मैं तो तुमसे बहुत ज़्यादा खुश हूँ। इतना पैसा खर्च करके इतनी मुश्किल से मैंने तुम्हारे लिए पासपोर्ट बनवाया था, नई शनाख्त, नया घर, नई जिंदगी, मगर तुमने उसे जला दिया। वो इतनी बरहमी से झिड़क रहा था कि कोई हद नहीं। बहार खफकी से सर झुकाए वापस कुर्सी पे जा बैठी। मुझे नया घर नहीं चाहिए। अगर मैं चली जाती तो तुम्हारी मदद कौन करता? मैंने तुमसे मदद का वादा किया था ना। तुम्हें मेरी ज़रूरत है, मैं इसलिए नहीं गई। चंद लम्हे बाद सर उठाकर बहुत समझदारी से उसने समझाया। अच्छा, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। वो इस्तेज़ाइया अंदाज में कहता आया और कुर्सी खींचकर टांग पे टांग रखकर बैठा। अब दोनों के दरमियान मेज़ हाइल थी। हाँ है, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी। मुझे एक बेवकूफ़ बच्चे की किसी मदद की ज़रूरत नहीं है, सुना तुमने? मुझे बच्चा मत कहो। बहारे ने दबे दबे गुस्से से उसे देखा। मैं पूरे 5.5 साल बाद 15 की हो जाऊंगी। और फिर? और और तुम तब मुझसे शादी करोगे, करोगे ना? उसने डरते डरते पूछा। आयशे ना भी हो तब भी उसे लगता कि वो कहीं ना कहीं से खफकी से उसे देख रही है। बहारे गुल, उसने बेजारी से सर झटका। मैं तुमसे कभी शादी नहीं करूंगा, बल्कि जो तुम कर रही हो उससे तुम मुझे मरवा ज़रूर दोगी। नहीं, ऐसे मत कहो, मैं तुम्हें हर्ट नहीं कर सकती। उसकी आंखें डबडबा गई। मगर तुम हमेशा मुझे हर्ट करते हो। तुम हमेशा मुझसे झूठ बोलते हो। अच्छा, कौन सा झूठ बोला है मैंने? ज़रा मैं भी तो सुनूं। उसके तेवर वैसे ही लग रहे थे, मगर पलकें सुकेड़े अब वो जिस तरह उसे देख रहा था, बहारे को महसूस हुआ वो दिलचस्पी से उसकी बात सुनने का मुंतज़िर है और उसका गुस्सा भी ज़रा कम हुआ है। बहुत सारे झूठ, इतने तो अदलार में बगले नहीं हैं जितने झूठ तुमने मुझसे बोले हैं। वो खफा से अंदाज में मगर डरते डरते कह रही थी। मगर अब मुझे सब पता चल गया है। मसलन क्या पता चल गया है तुम्हें मेरे बारे में? बहारे को लगा वो ज़रा सा मुस्कुराया था। चैलेंज देती मुस्कुराहट, उकसाती हुई मुस्कुराहट। बहुत सी बातें। ये कि तुम्हारा असली नाम अब्दुल रहमान नहीं है, और ये कि तुम्हारा नाम जहान सिकंदर है और तुम ही हया के कज़न हो। जहान एकदम हंस पड़ा। बहारे को हौसला हुआ। उसे बुरा नहीं लगा। वो उसे डांटेगा नहीं, उसको ज़रा तकवीयत मिली। सब्र नहीं हुआ आयशे से। मैंने उसे कहा था कि जाते वक्त बताए, उसने अभी बता दिया। वो जैसे बहुत महफूज हुआ था। उसने अपने जाते वक्त ही बताया था। तुम झूठ बोलते हो अब्दुल रहमान। बहारे ने खफकी से उसे देखा था। और ये बात तुमने कितने लोगों को बताई है? वो कुर्सी से उठते हुए बोला। उसके तासुरात अब तक हमवार हो चुके थे। ना गुस्सा था, ना महफूज सी मुस्कुराहट। किसी को नहीं, प्रॉमिस। मुझे उम्मीद है कि तुम इसे राज रखोगी। क्या तुम्हें राज रखने आते हैं बहार गुल? मेज़ पे दोनों हथेलियां रखकर उसकी तरफ झुककर वो संजीदगी से पूछ रहा था। बहारे ने अस्वात में सर हिलाया। मुझे राज रखने आते हैं। तुम्हारा पासपोर्ट कहाँ है? मैंने जला दिया और मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। उसके थोड़ी देर कबल हंसने का असर था, जो वो ज़रा निरोठे अंदाज में बोली थी। मैं तुम्हारा नया पासपोर्ट जल्द भिजवा दूंगा और तुम्हें जाना पड़ेगा, क्योंकि मैं भी यहाँ से जा रहा हूँ। वो वापस सीधा हुआ। किधर? हमारे साथ? उसका चेहरा चमक उठा। नहीं, बल्कि यहाँ से बहुत दूर, और मैं तुमसे आखिरी दफ़ा मिल रहा हूँ। अब हम कभी नहीं मिलेंगे।
तुम मुझे एक अच्छी या बुरी याद समझकर भुला देना। मुझे यहाँ से निकलना है, इससे कबल कि मैं गिरफ्तार हो जाऊँ, और अगर मैं गिरफ्तार हुआ तो मुझे फांसी हो जाएगी। अगर तुम नहीं चाहती कि मेरे साथ ये सब कुछ हो तो मेरी बात मानो, जब पासपोर्ट आ जाए तो चली जाना। वो बेतासुर लहजे में कहकर जाने के लिए मुड़ा। मगर तुम कहाँ जा रहे हो? वो परेशानी से कह उठी। जहान ने गर्दन मोड़कर उसे देखा। मैं जहाँ भी जा रहा हूँ, इसके बारे में तुम्हें, आयशे आने या पाशा बे को नहीं बता सकता, इसलिए ये सवाल मत करो। क्या तुमने किसी को नहीं बताया कि तुम कहाँ जा रहे हो? वो आंसू रोकने की कोशिश करते हुए बामुश्किल बोल पाई थी। मैंने आने से कुछ दिन पहले हया को बताया था। उसे मालूम है मैं किधर जा रहा हूँ, उसे राज रखने आते हैं। वो कहकर दरवाज़ा खोलता बाहर निकल गया। बहारे गुल भाग कर बाहर आई। भीगी आंखों से उसने अपने अब्दुल रहमान को बैरूनी दरवाज़ा पार करते देखा। ये ख्याल कि वो उसे आखिरी दफ़ा देख रही है बहुत अजियतनाक था। आंसू टिप टिप उसके चेहरे पर लुढ़कने लगे। आज पहली दफ़ा उसे यकीन आया था कि वो आखिरी दफ़ा अब्दुल रहमान को देख रही है, मगर बहुत जल्द वो गलत साबित होने वाली थी। स्क्रीन की रोशनी उसके सफ़ेद पड़ते चेहरे को भटका रही थी। वो सांस रोके एक टिक उस मंजर को देख रही थी जो उसके सामने चल रहा था। वो एक कमरे का मंजर था। निफासत से बना बेड, खिड़की के आगे गिरे पर्दे, कैमरा किसी ऊंची जगह पे रखा था, क्योंकि उसे सामने राइटिंग टेबल की खाली कुर्सी नज़र आ रही थी। कैमरा यकीनन कंप्यूटर मॉनिटर के ऊपर रखा गया था। मॉनिटर नज़र नहीं आ रहा था, मगर वो जानती थी कि यहाँ कंप्यूटर ही रखा होता है। वो कमरा पहले कई बार देख चुकी थी। कमरे ने उसे नहीं चौंकाया था, उस शख्स ने चौंकाया था जो अभी अभी कुर्सी पे आकर बैठा था। मैं उम्मीद करता हूँ मादाम, आप वो पहली और आखिरी शख्सियत होंगी जो इस फाइल को खोल पाएंगी। उसके हाथ में मूंगफली का पैकेट था, जिसे खोलते हुए वो मुखातिब था। किससे? यकीनन हया से। वो सांस रोके उसे देखे गई। मेरा नाम जहान सिकंदर अहमद है। बहुत पुरसकून से अंदाज में गोया उसे देखते हुए कह रहा था। मेजर जहान सिकंदर अहमद। अहमद मेरे दादा का नाम था और यही मेरा सर नेम है। मैं जानता हूँ तुम ये समझती हो कि मैं यानी मेजर अहमद पिंकी था। ऐसा नहीं है, मैं पिंकी नहीं था। बात करने के साथ साथ वो थोड़ी थोड़ी देर बाद मूंगफली निकाल कर मुँह में रखता था। वो बुत बनी उसे देख रही थी, बिना पलक झपके, दम साधे। चंद लम्हे ठहर कर वो बोला, मैं डोली था, याद है तुम्हें? गेम जीतने के बाद किंग मेकर की महसूस मुस्कुराहट। वो उसे नहीं जानती थी, नहीं पहचानती थी। एक चौथे नाम से भी तुम मुझे जानती हो, अब्दुल रहमान पाशा, होटल ग्रैंड का मालिक, एक बुरा आदमी। गोया सांस लेने के लिए रुका, फिर नफ़ी में सर हिलाया। मैं बुरा आदमी नहीं हूँ, ना कभी था। मैं चाहता था कि तुम मुझे खुद तलाश करो, मुझे खुद ढूंढो, मुझे डिस्कवर करो। बहुत बार मैंने तुम्हें बताने की कोशिश की, मगर तुम नहीं समझ सकी, सो मैंने चाहा कि मैं तुम्हें खुद बता दूं। वो अब टेक लगाकर कुर्सी पे बैठा, जैसे याद कर करके सोच सोच कर बोल रहा था। उसकी निगाहें दूर किसी गैर मरई नुक्ते पे जमी थी। वो बिल्कुल सांस रोके दम साधे उसे देख रही थी। यह उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सरप्राइज़ था। मैंने तुम्हें सब कुछ डायरेक्टली इसलिए नहीं बताया क्योंकि मैं कभी इतनी आसानी से इतने साफ लफ्ज़ों में किसी को कुछ नहीं कहा करता। मेरे पेशे का यही तकाजा है, और मैंने अपनी उम्र का एक बड़ा हिस्सा इन्फॉर्मैन को इनकोड और डीकोड करने में सर्फ किया है। इसलिए मैंने एक पज़ल तरतीब दिया, एक ट्रेजर हिंट, और तुम इसे हल कर लोगी, ये मैं जानता हूँ। कब करोगी? तब मैं कहाँ हूँगा, जिंदा भी हूँगा या नहीं, बाहर हूँगा या फिर से जेल में, मैं नहीं जानता। बस इतना जानता हूँ कि तुम इसे हल कर लोगी। जुलाई की गर्मी में ही उसके हाथ पैर बर्फ बन रहे थे। वो पलकें बिल्कुल भी नहीं झपक पा रही थी। वो बस स्क्रीन को देख रही थी, ऐसे जैसे उसने कभी उसे ना देखा हो। वो वाकई पहली दफ़ा उस शख्स से मिल रही थी। जब तक इंसान किसी दूसरे की जगह पे खड़ा नहीं होता, वो जान नहीं पाता कि असल कहानी क्या है। एक ही रिवायत में अगर रावी और मरवी की जगह बदल दे
تو سارا قصہ ہی بدل کر رہ جاتا۔ پچھلے چند ماہ میں تمہاری زندگی کی کہانی کا حصہ رہا ہوں، اب میں چاہتا ہوں کہ تم میری طرف کی کہانی سنو۔ بات کے اختتام پہ وہ مسکرایا تھا۔ اسے کہتے ہیں اپنی کہانیوں کو سویپ کرنا، رائٹ؟ یو ایڈیٹ! بے اختیار اس کے لبوں سے نکلا۔ وہ ابھی تک پلکیں نہیں جھپک پا رہی تھی۔ وہ ماہ دسمبر کے اسلام آباد کی خوبصورت ٹھنڈی سی سپہر تھی۔ بادل ہر سو چھائے تھے، سبز درخت، سیاہ بادل، سرمئی سڑک، ایک پرسکون ٹھنڈا سا امتزاج۔ وہ پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے سر جھکائے سڑک کے کنارے چل رہا تھا۔ جس ہوٹل میں اسے جانا تھا وہ وہاں سے چند گز کے فاصلے پہ تھا۔ وہ عادتاً ٹیکسی سے مطلوبہ مقام سے ذرا دور اترا تھا، اب اسے پیدل چل کر ہوٹل تک جانا تھا۔ وہ وہی کر رہا تھا، مگر سر کے پچھلے حصے میں اٹھتا درد شدت اختیار کرتا جا رہا تھا۔ وہ میگرین نہیں تھا، مگر شدت ویسی ہی تھی۔ وہ ظاہر نہیں کرتا تھا، لیکن تکلیف کبھی کبھی ناقابل برداشت ہو جاتی تھی۔ یہ الگ بات تھی کہ ابھی اس کی ذہنی اذیت کا بڑا سبب ممی کی باتیں بنی ہوئی تھی، جو صبح سے اس کے دماغ میں گھوم رہی تھی۔ جب ممی غصے سے اسے جہان سکندر کہہ کر مخاطب کرتی تو اس کا مطلب یہ ہوتا کہ اب اگر وہ بات نہیں مانے گا تو وہ ہرٹ ہوں گی۔ ایسے مواقع کم ہی آتے تھے، مگر جب آتے تو اسے دکھی کر جاتے۔ تب اس کے پاس بات ماننے کے علاوہ کوئی چارہ نہ ہوتا تھا۔ آج بھی نہیں تھا۔ آج تو ممی نے کال کے اختتام پہ تانا بھی دے دیا تھا۔ جہان سکندر، تم مجھ سے زیادہ اپنے باس کی مانتے ہو، مجھے اب یہی لگا ہے۔ ہوٹل کا بیرونی گیٹ سامنے تھا۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا اندر داخل ہوا۔ اسے کسی نے نہیں روکا، البتہ آج معمول سے زیادہ سیکورٹی نظر آ رہی تھی۔ انٹرس کینوپی کی طرف جاتے ہوئے وہ محتاط نظروں سے اطراف کا جائزہ لے رہا تھا۔ یقیناً ہوٹل میں کوئی خاص تقریب ہونی تھی، جس کی وجہ سے سیکورٹی عام دنوں سے کہیں زیادہ تعینات کی گئی تھی۔ ابھی وہ انٹرس سے ذرا دور تھا جب اس کا موبائل بجا۔ وہ رکا اور سیاہ جیکٹ کی جیب سے موبائل نکالا۔ اس کا سلور سمارٹ فون جو کچھ عرصہ قبل اسے دیا گیا تھا، جس میں لگے بے حد بیش قیمت سرویلنس نگرانی کرنے والے آلات، اس کی قیمت کو اسی ماڈل کے کسی بھی فون سے کئی گنا زیادہ بنا چکے تھے، اور وہ جانتا تھا کہ موجودہ کام ختم ہوتے ہی اسے یہ سب واپس کرنا ہوگا۔ سیکرٹ فنڈ کی ایک ایک پائی کا حساب اور جسٹیفیکیشن انہیں ہی دینی پڑتی تھی۔ مسز پارٹنر، اسکرین پہ یہ نام جل بجھ رہا تھا۔ وہ عادتاً کبھی بھی لوگوں کے نمبرز اصل ناموں سے محفوظ نہیں کرتا تھا۔ حماد پارٹنر کے نام سے اور اس کی منگیتر ثانیہ جو ان کے ساتھ ہی کام کرتی تھی، مسز پارٹنر کے نام سے اس کے فون میں موجود تھی۔ ہیلو، اس نے کان سے فون لگایا۔ پہلے کسی کو بولنے کا موقع دینا بھی اس کی عادت بن چکی تھی، بہت سی عادات جو ان 12 سالوں نے اسے دی تھی۔ تم کہاں ہو؟ میں لوبی میں تمہارا انتظار کر رہی ہوں۔ بس آ رہا ہوں۔ اس نے موبائل بند کر کے جیکٹ کی جیب میں رکھا اور داخلی دروازے کی طرف آیا۔ گارڈ نے کافی رکھائی سے اس سے شناخت طلب کی۔ آج واقعی حد سے زیادہ سختی تھی۔ ایسے مواقع پہ جو کم ہی آتے تھے، وہ اپنی اصل شناخت ہی دکھایا کرتا تھا۔ اس نے اندرونی جیب سے والیٹ نکالا، اسے کھولا اور اندر والیٹ کے ایک خانے میں پلاسٹک کور میں محیط کارڈ کچھ اس طرح سے سامنے کیا کہ اس کا انگوٹھا اس کے نام کو چھپا گیا، مگر تصویر ایجنسی کا 6 حرفی محفف اور وہ مشہور زمانہ پھول بوٹوں سے مزید 4 چوکٹوں کا نشان واضح تھا۔ گارڈ کی اتنی ابرو سیدھی ہوئی، ایڑیاں خود بخود مل گئیں، اور سر کہتے ہوئے اس نے ذرا پیچھے ہٹ کر راستہ دیا۔ وہ سپاٹ چہرے کے ساتھ والیٹ واپس رکھتا اندر کی جانب بڑھ گیا۔ کبھی کبھی جب وہ پاکستان میں ہوتا تو اسے یہ عیش بہت اچھے لگتے۔ لابی میں داخل ہوتے ہی اس نے بنا گردن گھمائے بس نگاہوں سے چھت، فانوس اور دیواروں کے کونوں میں لگے سیکورٹی کیمروں کا جائزہ لیا۔ کتنے کیمرے تھے؟ ان کا رخ کیا تھا؟ ڈیوٹی پہ کتنے گارڈز موجود تھے؟ اگر آگ لگ جائے یا کوئی ایمرجنسی ہو تو فائر ایگزٹ کس طرف تھی؟ اور اس جیسی بہت سی باریکیوں کو جانچ کر وہ لابی میں موجود صوفوں کی جانب بڑھ گیا، جدھر ثانیہ ایک صوفے پہ بیٹھی تھی۔ اس نے سیاہ سفید دھاریوں والی شلوار قمیض پہ سیاہ سویٹشر پہن رکھا تھا، گلے میں دوپٹہ، گہرے بورے بالوں کی اونچی پونی، اور اپنے محسوس انداز میں ٹانگ پہ ٹانگ رکھے بیٹھی۔ ثانیہ اسے اپنی جانب متوجہ پا کر شناسائی سے مسکرائی تھی۔ وہ اس کی ایک بہت اچھی دوست تھی، ان سے جونیئر تھی،
مگر حماد کی فیملی سے گہرے تعلقات کے باعث وہ ایک دوسرے کو اچھی طرح جانتے تھے۔ وہ بھی جواباً ہلکے سے مسکرا کر اس کی طرف آیا۔ وہ دو صوفے آمنے سامنے لگے تھے۔ درمیان میں ایک چھوٹی میز تھی جس پہ ثانیہ کا سیاہ پاؤچ رکھا تھا۔ ایک قدرے بڑا پرس بھی ساتھ ہی پڑا تھا۔ وہ قریب آیا تو ثانیہ اٹھ کر کھڑا ہوئی۔ السلام علیکم، کیسے ہو اور کب سے ہو ادھر؟ وعلیکم السلام، فائن تھینکس، زیادہ دن نہیں ہوئے، کام سے آیا تھا۔ مقابل صوفے پر بیٹھتے ہوئے اس نے بتایا۔ وہ کتنے دنوں سے اسلام آباد میں تھا، تعداد اس نے نہیں بتائی۔ دوسرے آپ کے بارے میں جتنا کم جانے اتنا ہی اچھا ہوتا ہے۔ وہ تو مجھے اندازہ تھا تمہارا کام۔ اس نے بیٹھتے ہوئے ابرو سے سیاہ پاؤچ کی طرف اشارہ کیا۔ جہان نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ جتنا کر سکی کر دیا۔ تمہاری معلومات ٹھیک تھی، وہ سفارت خانے کی کار استعمال نہیں کرتی۔ اب اس کے سامنے بیٹھی وہ اسے دھیمی آواز میں امریکی سفارت خانے کی سیکنڈ سیکرٹری کے متعلق بتا رہی تھی، جو ویزا سیکشن کی ہیڈ تھی اور بھارتی نژاد امریکی شہری تھی۔ اسے سفارت خانے کی سیکنڈ سیکرٹری کے متعلق چند معلومات درکار تھی، اور وہ بھی بہت جلد۔ اس لیے اس نے صبح ثانیہ کو فون کیا تھا۔ ثانیہ تمام ضروری چیزیں لے آئی تھی اور اب زبانی بریفنگ دے رہی تھی۔ یو نو وٹ، وہ امریکی سفارت خانے کی ان گاڑیوں میں سے کوئی استعمال نہیں کرتی جو ہر وقت اسلام آباد میں گردش کرتی رہتی ہے۔ ویسے ان گاڑیوں کی تعداد تقریباً 150 ہے۔ 140، اس نے مسکراہٹ کے ساتھ تصحیح کی۔ ثانیہ سر ہلا کر رہ گئی۔ وہ ہمیشہ اس سے زیادہ باخبر رہتا تھا۔ بہرحال وہ ان میں سے کسی گاڑی پر سفر نہیں کرتی، کیونکہ اس کو ایک جگہ کہتے سنا گیا تھا کہ ان 150-140 گاڑیوں میں سے کسی ایک کا دروازہ بھی کھلے تو امبیسی کو خبر ہو جاتی ہے۔ اس لیے اسے امبیسی کی گاڑیوں سے چڑ ہے، اور یہ بھی کہ ان کی اتنی سیکورٹی ڈی سی میں نہیں ہوتی جتنی اسلام آباد میں ہوتی ہے۔ اس کے باوجود امریکی سفارتکار خود کہہ کر اپنی پوسٹنگ اسلام آباد کرواتے ہیں۔ کراچی سے بھاگتے ہیں، مگر اسلام آباد تو ان کے لیے جنت ہے۔ چند منٹ وہ دونوں سفارت خانے کی باتیں کرتے رہے، نام لیے بغیر بے سرر سی باتیں۔ پھر لمحے بھر کو جب دونوں خاموش ہو گئے تو ثانیہ نے موضوع بدلا۔ کوئی اور کام بھی ہے اسلام آباد میں؟ اس نے سرسری سا پوچھا، مگر وہ جانتا تھا وہ کس طرف اشارہ کر رہی ہے۔ ہاں، 2 دن بعد میرے کزن کی مہندی ہے اور ممی چاہتی ہے کہ میں وہ اٹینڈ کروں۔ اور تم کیا چاہتے ہو؟ وہ پتلیاں سکیڑے بغور اسے دیکھ رہی تھی، وہی تیکھا انداز جو ان کے ہم پیشہ افراد میں کثرت سے پایا جاتا تھا۔ مجھے معلوم نہیں، بس میں ان لوگوں سے نہیں ملنا چاہتا۔ ملو گے نہیں تو بات آگے کیسے بڑھے گی؟ تمہارا نکاح ہو چکا ہے تمہارے ماموں کے گھر۔ اس طرح اس بیچاری لڑکی کی زندگی تو مت لٹکاؤ، یا نبھاؤ یا چھوڑ دو۔ بات کے اختتام پر اس نے ذرا سے کندھے اچکائے۔ جہان نے زخمی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ ثانیہ کے لیے یہ تبصرہ کرنا کتنا آسان تھا۔ چھوڑ ہی تو نہیں سکتا، ممی بہت ہرٹ ہوں گی۔ ایک ہی تو صورت ہے کہ وہ اپنے بھائیوں کے ساتھ پھر سے ایک ہو جائیں۔ یہ راستہ میں کیسے بند کر دوں؟ تو پھر نبھاؤ۔ کتنے عرصے سے تم اس بات کو لٹکا رہے ہو؟ جا کر مل لو نا اپنے ماموں سے۔ میں ان کے گھر جاؤں، ان سے ملوں، ان کے ساتھ تعلقات پھر سے استوار کروں، میرا دل نہیں چاہتا یہ سب کرنے کو۔ اس نے بے بسی سے سر جھٹک کر کہا تھا۔ اپنے ملک میں اپنے دوستوں کے ساتھ بس یہی وہ مقام تھا جہاں وہ اپنے دل کی بات کہہ دیا کرتا تھا۔ دیکھو جہان، انسان اپنا کیا بہت جلد بھول جاتا ہے۔ وہ بھی بھول چکے ہوں گے۔ تم جاؤ اور ان کو ایک مثبت اشارہ دو، اس سے وہ یہ جان لیں گے کہ تم اور تمہاری ممی ان کے ساتھ رشتہ رکھنا چاہتے ہو۔ وہ تمہیں بہت اچھا ویلکم دیں گے۔ وہ کرسی پہ ذرا آگے ہو کر بیٹھی، گویا سمجھا رہی تھی، مگر وہ سمجھنا نہیں چاہتا تھا۔ میں رشتہ نہیں نبھا پاؤں گا۔ میں کیوں ان کو دھوکہ دوں؟ کیوں ان کی بیٹی کے ساتھ زیادتی کروں؟ دیکھو، میں جھوٹ بول کر شادی نہیں کروں گا، اور سچ جاننے کے بعد وہ اپنی بیٹی سے میری شادی نہیں کریں گے۔ بات پھر وہیں آ جائے گی کہ ممی ہرٹ ہوں گی۔ وہ شدید قسم کے مخمصے میں تھا، یا شاید وہ مسئلہ حل ہی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ضروری نہیں ہے کہ چیزیں ویسی ہی ہو جیسے تم سوچ رہے ہو۔ تم انہیں بتانا کہ تم کیا جاب کرتے ہو، اس کی کیا پیچیدگیاں ہیں، کیا مجبوریاں ہیں، اور یہ کہ تم یہ جاب نہیں چھوڑ سکتے۔ مجھے یقین ہے کہ وہ انڈرسٹینڈ کریں گے۔ جہان نے نفی میں سر ہلایا۔
لابی میں پس منظر میں دھیما سا بجتا میوزک جیسے ایک دم سے بہت تلخ ہو گیا تھا۔ تم میرے ماموں کو نہیں جانتی، وہ ذرا ذرا سی بات پہ ایشو بنانے والے لوگ ہیں۔ وہ اس بات کو ایشو بنا لیں گے کہ ہم نے پہلے انہیں بے خبر کیوں رکھا، اتنے سال میں کبھی ان سے ملنے نہیں آیا، وغیرہ وغیرہ۔ اپنے تمام رویے، سب تلخ باتیں سب بھلا کر وہ پھر سے ممی پہ چڑھ دوڑیں گے اور نتیجتاً ممی ہرٹ ہوں گی۔ میں ان کو مزید دکھی ہوتے نہیں دیکھ سکتا۔ اب میں کیا کروں؟ میری سمجھ میں نہیں آ رہا۔ ثانیہ چند لمحے خاموشی سے اسے دیکھتی رہی، پھر آہستگی سے بولی، جہان، اگر ہر چیز بالکل ویسے ہو جیسے تم کہہ رہے ہو، اور واقعی تمہاری ممی کو پھر سے ہرٹ کریں، تب بھی وہ اتنی مضبوط تو ہیں اس بہادری سے مقابلہ کر سکیں، اور یہ بات تم اچھی طرح سے جانتے ہو۔ تم صرف اپنے رویوں کی صفائیاں دے رہے ہو، اصل وجہ یہ نہیں ہے۔ تم بتاؤ کیا ہے اصل وجہ؟ اس نے سنجیدگی سے دیکھتے ہوئے ثانیہ سے پوچھا۔ وہ جانتا تھا وہ ٹھیک کہہ رہی ہے، پھر بھی وہ اس کے منہ سے سننا چاہتا تھا۔ اصل وجہ یہ نہیں ہے جو تم بتا رہے ہو، کیونکہ میں تمہیں جانتی ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ تم جب انہیں بتاؤ گے کہ تم صرف ایک آرمی آفیسر نہیں بلکہ ایک جاسوس بھی ہو، اور وہ اس پہ رد عمل ظاہر کریں، تب بھی تم آدھے گھنٹے میں انہیں مطمئن اور قائل کر لو گے۔ نہیں، میں انہیں قائل نہیں کر سکتا۔ وہ جانتے بوجھتے کبھی بھی اپنی بیٹی کی شادی کسی ایسے جاسوس سے نہیں کریں گے جس کی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہو، جو ان کی بیٹی کے ساتھ نہ رہے بلکہ کسی دوسرے ملک میں کسی دوسرے نام کے ساتھ زندگی گزارے، جو وہاں مر بھی جائے تو مہینوں ان کی بیٹی کو پتہ نہ چلے کہ اس کی قبر کہاں ہے۔ اذیت سے کہتے ہوئے وہ کرسی پہ ذرا پیچھے کو ہوا، آنکھوں کے سامنے روح کو زخمی کر دینے والا منظر پھر سے لہرایا تھا۔ انطاکیہ کے قدیم شہر میں اس بڑے سے دالان کے فوارے کے ساتھ کھڑا گھوڑا اور اس کی کمر پہ اوندے منہ لادا گیا وجود۔ اس نے سر جھٹکا۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ اصل وجہ نہیں ہے۔ تمہیں پتہ ہے تمہارا مسئلہ کیا ہے؟ قدرے خفگی سے کہتی ہوئی وہ باہم ملی مٹھیاں میز پہ ٹکاتے ہوئے آگے ہوئی۔ تم اپنے ماموں سے ڈرتے ہو؟